الحمدللہ ہماری یہ انجمن بھی ختم ہوئی. اب میں بلا کسی تاخیر اسی انجمن کے اسرا عمر بن خطاب کے جو صدرہ ہے محترمہ ریحانہ صدیقہ، ان کو میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا صدارتی خطاب جو ہے نا پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. معزز و مکرم ناظم مدرسہ، ذمہ داران مدرسہ، معلمات مدرسہ و عزیز طالبات اور ان کے سرپرست، آج مجھے یہاں پر جو ہے صدرہ کی حیثیت سے اس بابرکت مجلس میں چند کلمات پیش کرنے کا موقع مجھے ملا ہے. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے دین سیکھنے، سکھانے اور آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا موقع دیا. میں دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے تقاریر نے دل کو خوش کر دیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے بچوں کے تقاریر نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے. بچوں کا اعتماد سچ مچ قابل تعریف ہے. ان کی محنت، ان کی لگن اور ان کے دینی شعور جو ہے ان کے روشن مستقبل کی علامت نظر آ رہی ہے. اگر یہ بچے اسی طرح دینی علم سے، دینی تعلیم سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور جو ہے معاشرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے. جو بھی تقاریر ابھی ہم نے سنی ہیں ان کے پیچھے بچوں کی اور ان کے والدین کی اور معلمات کی بے انتہا، بے حد جو ہے کوشش، محنت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی ہم جس چیز میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو وہی دیتا ہے. اگر ہم جس طرح کے ایک کسان ہیں، کسان کیا کرتا ہے، کھیت میں جو ہے بیج ڈالتا ہے، اس کو جو ہے کھیتی کرتا ہے، اس کو سینچتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو تب جا کے اس کو فصل ملتی ہے. تو علم کی فصل بھی جو ہے محنت سے حاصل ہوتی ہے. بچوں کی محنت آج باقاعدگی سے نظر آ رہی ہے. میری بہنوں، موجودہ دور میں جو ہے باہر کی دنیا کا جو ماحول ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے جو ہے سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور ان کے پاس تہذیب نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بچوں میں بگاڑ آ رہا ہے. بچوں کے اندر تہذیب نہ ہونے کی وجہ سے والدین کے اندر جو ہے بچوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بہت سارے لوگ، ان کے پاس بھی جو ہے صحیح دینی تعلیم نہیں ہے. کہنے کو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن صحیح دینی تعلیم جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. وہ دین سے کوسوں دور ہیں. آپ دیکھ لیں ہر گلی محلے میں شرک اور بدعات، رسم و رواج کا بول بالا ہے. گھر گھر میں الگ الگ قسم کے جو ہے بدعات پھیلتے جا رہے ہیں. ان سب چیزوں کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت
اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، سکون اور نصرت کیوں چاہیے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون جو ہے یہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ سبب ہے۔ اور یہ مدد جو ہے کیسے حاصل ہوگی ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہم کو کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیں جو ہے دین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصر، یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جب اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ میری بہنوں، ایک بچے کے لیے دینی تعلیم جو ہے اصل میں ایک عمارت کے لیے ایک ستون کی طرح، بنیادی پلر جسے بولتے ہیں نا، ایک بلڈنگ بننا ہو تو بنیادی کی عمارت کے لیے بنیادی ڈالتے نا، تو وہ جتنی ضروری ہے ایک بچے کے لیے اس کے تربیت کے اندر دینی تعلیم بھی جو ہے اتنی ہی اہم ہے۔ اگر یہ ستون صحیح طور پر یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑ گئی تو اس کے اوپر بڑی سے بڑی عمارت بھی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ہم دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، ہمارا بچہ آگے بڑھے، لیکن ترقی دین کو چھوڑ کر نہیں ہے۔ ترقی جو ہے دین کو چھوڑ کر نہیں کر سکتے۔ اصل ترقی دین کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اصل میں دین کے بغیر جو ترقی ہوتی ہے وہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ آپ سوچیں، اگر جڑ مضبوط ہو تو بچے جو ہے جہاں کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے، ان کا ایمان ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بچے کی تربیت میں جڑ کیا ہے؟ دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم اگر بچے کے اندر مضبوط ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، کہیں بھی رہے، اس کا دل ایمان سے منور رہے گا۔ میری بہنوں، ان بچوں کی کامیابی کے پیچھے ایک اور بات جو مجھے نظر آئی ہے، وہ سب سے بڑا ہاتھ جو ہے والدین کا ہوتا ہے۔ ان کی دن رات کی محنت، حلال رزق کی کوشش اور بچوں کو جو ہے دیندار بنانے کی تڑپ، والدین کی بچوں کو دیندار بنانے کی تڑپ، یہ سب جو ہے اس میں کار فرما ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ جو ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو بچوں کے لیے ماں باپ بھی ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، عمارت کے لیے پلر کی حیثیت ماں باپ بھی رکھتے ہیں۔ ستون اگر مضبوط رہا تو اس کے اوپر جتنی بھی چاہے لمبی عمارت بنائی جائے گی وہ مضبوط رہتی ہے۔ اگر ستون مضبوط نہ ہو، جڑ کمزور ہو، تو عمارت جو ہے اس پر جو ہے نہیں ٹکے گی، وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو ماں باپ کو سنجیدگی کے ساتھ، خاص کر دینی تعلیم کے لیے بچوں کے تعلق سے مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں لاپرواہی، سستی، کاہلی، نظر اندازی، ایسے معاملے میں جو ہے بچوں کی دینی تعلیم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ماں باپ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں غور و فکر کے ساتھ رہیں۔ اس لیے مکتب کی تعلیم جو ہے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ ابھی بچے کا ذہن جو ہے خالی ہوتا ہے، جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتے جاتا ہے اس کے ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں، معاشرے کی برائیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ بھرتے جاتا ہے۔ یہ بچوں کے عمر جو ہے ابھی بہت چھوٹے ہیں، اس عمر میں جو ہے بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے۔
تو اسی عمر میں، ابتدائی عمر میں جو ہے بچوں کے اندر اگر ہم دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم اگر ہم بھرتے رہیں گے، آداب جو ہے ہم اچھے آداب، اچھے اخلاق ان کو سکھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے بچے کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کوشش میں جو ہے یہ مکتب کی تعلیم بے انتہا ضروری ہے، اور خاص کر کے میں والدین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مکتب کے وقت میں دوسرے غیر ضروری کاموں کی وجہ سے یا ان کو وجہ بنا کر، غیر ضروری کاموں کو وجہ بنا کر جو ہے مکتب کی تعلیم سے بچوں کو بالکل بھی محروم نہ کریں۔ اس کی اہمیت آپ کو اب نہیں بلکہ بعد میں نظر آئے گی، بعد میں معلوم ہوگی، اس وقت جب کہ بچے میں جو ہے بچہ جب تعلیم پاتے ہیں مکتب کے اندر، جیسے کہ عقیدہ ہے، سیرت الرسول ہے، دعائیں ہیں، آداب سیکھتے ہیں بچے، تو جو بھی یہاں سیکھتے ہیں بعد میں جو ہے بچوں میں وہی چیز آپ کو ملے گی، بڑے ہو کر وہ آداب، وہ اخلاق، وہ چیزیں ساری آپ کو بڑے ہونے کے بعد بچوں کے اندر ملیں گی آپ کے۔ اور اس طرح جو بچے تربیت پاتے ہیں وہ بڑے ہو کر جو ہے آپ کے کام آئیں گے۔ دنیاوی تعلیم آپ جتنا بھی پڑھا لیں، دنیاوی تعلیم آپ جتنی بھی پڑھا لیں، وہ صرف تعلیم کے حد تک ہے، وہ صرف دنیا کے حد تک ہے۔ بچوں کے اندر وہ تعلیم انسانیت، ہمدردی پیدا ہونے نہیں دیتی ہے۔ بچوں کے اندر انسانیت، بچوں کے اندر ہمدردی پیدا ہونے کے لیے دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ماں باپ کو اس معاملے میں سنجیدہ ہونا مطلب سیریسلی جو ہے اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ میری بہنوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو تقاریر کیے ہیں اس کے پیچھے بے شک معلمات کی محنت بھی قابل تعریف ہے، کیونکہ استاد وہ ہے جو صرف سبق نہیں سکھاتا ہے، سبق نہیں پڑھاتے ہیں، بلکہ بچوں کو اخلاق و آداب بھی سکھاتے ہیں اور ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ جو بچہ استاد کا ادب کرتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت دیتا ہے، جو بچہ استاد کا ادب کرتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دینی تعلیم کی طرف لے آیا ہے، آپ لوگ اس قابل ہیں کہ یہاں کھڑ کر کچھ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر جو ہے ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر جو ہے اول نمبرات پر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، آخرت کو بنانے کا ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم جو ہے عطا کر رہا ہے۔ آج کے دور میں دینی تعلیم جو ہے وہ چراغ ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے اور اخلاق کو سنوارتا ہے اور انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ یہ مکتب اور یہ مدرسے جو ہے نہ صرف تعلیم دیتے ہیں بلکہ یہاں تربیت پر بھی جو ہے زور دیا جاتا ہے۔ بچے کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، ہر بات پر جو ہے معلمات توجہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں مستقبل میں نیک بنے، باشعور بنے، باعمل بنے اور اچھے مسلمان بنیں، جو اپنے گھروں میں ایمان کو روشن کریں گے اور جو ہے انشاءاللہ معاشرے میں جو ہے روشنی پھیلانے والے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ وہ نور ہے جو دلوں میں جو ہے ایمان پیدا کرتا ہے۔ یہ جو آپ علم سیکھ رہے ہیں یہ بھلے ہی آپ کو چھوٹا نظر آتا ہو، لیکن یہ علم جو ہے دلوں میں ایمان کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی معرفت آپ کو سکھاتی ہے۔ دینی تعلیم اللہ کی معرفت آپ کو سکھاتی ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمیں اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دینی تعلیم سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور دینی تعلیم جو ہے علم اخلاق اور عمل میں تبدیلی لاتا ہے، اخلاق اور عمل میں
تبدیلی لاتا ہے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم جو ہے مال سے بہتر ہے، علم مال سے بہتر ہے. کیونکہ مال کی حفاظت ہم کو کرنی پڑتی ہے، لیکن علم جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور علم جو ہے ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، ثواب کے کون سے عمل ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں علم سیکھنے سے معلوم ہوتی ہیں. تو ہمیں جو ہے سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس راستے کو صراط مستقیم کہا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں تاکہ اس پر ہم عمل کر کے جو ہے اپنے جنت کو حاصل کر سکیں. علم کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے. کھانا پینا، بچوں کو پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، پالنا، یہ سب آپ سوچیں تو حیوان بھی کرتے ہیں، لیکن علم جو ہے انسان اور حیوان کے درمیان جو ہے فرق کرتا ہے. اور علم کی وجہ سے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب ہم سیکھتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، حدیث رسول کیا ہے، تو ہمارے اندر قرآن اور سنت کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، جب اس بات کا آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ہم عام طور پر اچھائیوں کو اپناتے ہیں اور برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہماری زندگیاں روشن ہوتی ہیں، سنور جاتی ہیں. علم جو ہے جنت کے راستے کی جو ہے طرف لے جاتا ہے. علم جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی علم کے راستے میں جو نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. میری بہنوں، دینی تعلیم انسان کو سچائی، ایمانداری، عدل و انصاف، صبر اور احترام کرنا سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. یعنی جب ہم علم سیکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق بھی بہتر ہو جاتے ہیں. علم کی بنا پر ہی تو فرشتوں کو جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑا. علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے درجات کو بلند کر دیتا ہے. علم ہی کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیابی کا ذریعہ بھی یہ علم ہوتی ہے. کیسے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوتی ہے علم سے؟ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں اچھے کام اگر ہم کریں گے تو آخرت میں جو ہے ہمارے لیے وہ کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. نیک اعمال ہم کریں گے، عبادت کا صحیح طریقہ اگر ہم معلوم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس وجہ سے جو ہے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. علم کی وجہ سے کفر اور شرک اور بدعات کے اندھیرے جو ہے چھٹ جاتے ہیں. کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں کیا بتاتا ہے، کفر کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم جو ہے معلوم کر سکتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. تو والدین کو اس بات پر سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں. ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا راستہ ہیں. آج آپ کے بچوں کو اگر آپ دینی تعلیم دیتے ہیں تو وہ آپ کا احترام بڑے ہو کر بھی کریں گے، جس سے آپ کی دنیا سنور سکتی ہے. اور جو ہے مرد یعنی آخرت میں انتقال کر جانے کے بعد آخرت میں بھی جو ہے بچوں کی دعائیں اگر ہم کو ملتی ہیں تو والدین کو تحفے کی شکل میں دیا جائے گا. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. تو ہمیں اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے. قرآن صرف تلاوت کے لیے ہی نہیں نازل کیا گیا ہے بلکہ رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم سیکھنے والے بنیں، ہو سکے تو سکھانے والے بھی بنیں. تو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کام ہے. ہم سب کو جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم اور عمل کو کیسے عام کریں.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازدار ہوں، ہمارے بچے با اخلاق ہوں، ہمارے بچے سچائی پر چلنے والے ہوں، تو ہم کو جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان کو جو ہے ہمیں ان کی زندگی، ان کی طرز زندگی جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ان کی طرز زندگی، ان کی زندگی کا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق کیسے ہوگا؟ ان کی زندگی قرآن و مطابق کے ساتھ گزارنا ہے ان کو، تو پہلے والدین کو جو ہے ان کے بچوں کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. والدین کو جو ہے باشعور ہو کر دینی تعلیم کی طرف ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اور اس راستے میں جو ہے یہ جو مکتبے ہیں یہ بہترین ذریعہ ہیں. یہ مکتب جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے بچوں کے اندر دینی فکر پیدا کرنے کے لیے. اسی مناسبت سے جو بھی ذمہ داران ان مکاتب کو یعنی مکتبوں کو اور مدرسوں کو چلاتے ہیں ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کے راستے ہموار کرنے کی ہی وجہ سے یہ جو ہے یہ سارا کام ممکن ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ذمہ داران کو جو بھی لوگ جو ہے اس کام میں ہاتھ پٹاتے ہیں مال کے ذریعے سے یا پھر اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر وقت دینے کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے جو بھی ذمہ داران یہاں پر جو ہے اپنا وقت اور اپنا مال دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مال و دولت میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو جو ہے حسنات میں شمار فرمائے. آخر میں بچوں کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہوں. علم حاصل کرنا، یہ جو آپ مکتب کو ہر دن آتے ہیں، محنت سے سب کچھ یاد کرتے ہیں، معلومات کو یا اساتذہ کو سناتے ہیں، یہ جو ہے علم حاصل کرنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی بات یہ خیال کریں کہ اپنی نیت کو درست کر لیں. اپنی نیت کو درست کر لیں. نیت کو درست کرنے کا کیا معنی ہے؟ نیت کو درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم علم کیوں سیکھتے ہیں؟ ہمیں علم اس لیے سیکھنا چاہیے کہ ہم اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. ہمارے تمام عملوں کا دار مدار جو ہے نیتوں پر ہے. ہماری نیت اگر اچھی ہے تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور جو ہے بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کا ادب کریں. کیونکہ والدین کا ادب کامیابی کی کنجی ہے. والدین کا ادب کامیابی کی کنجی ہے. ابھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ. یعنی ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا ہے. تو والدین کا ادب جو ہے کامیابی کی کنجی ہے. اور اسی طرح استاد کا احترام علم میں برکت لاتا ہے. اور جو ہے استاد کا احترام علم میں برکت لاتا ہے، اور بدتمیزی جو ہے علم کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے. اسی لیے والدین اور اساتذہ کا ہمیشہ ادب کرتے رہیں. سلف کہا کرتے تھے کہ ہم نے ادب کو جو ہے علم سے پہلے سیکھا تھا. تو ادب جو ہے ایک طالب علم کے لیے بے انتہا ضروری ہے. میرے بچوں، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں. آپ ابھی چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی ابھی سے نماز کی عادت ڈال لیں. نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز مسلمان کی پہچان ہے. آپ نے پڑھا ہوگا اپنے حدیثوں میں کہ نماز جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، مسلمان کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے. جو آدمی نمازدار ہے وہ بے حیائیوں سے برائیوں سے دور رہتا ہے. تو بچوں کو چاہیے کہ ابھی سے جو ہے نماز کی عادت ڈال لیں اور ہمیشہ سچ بولیں. ہمیشہ جو ہے سچ بولیں. سچ بولنا نجات کا راستہ ہے. سچ بولنا یہ نجات کا راستہ ہے. جھوٹ بولنا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ بچتے رہیں. ہمیشہ سچ بولتے رہیں. آپس میں جو ہے محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے رہیں. اور جو ہے وقت کی قدر کریں. وقت بہت قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی.
بہت بڑی قیمتی نعمت ہے وقت، تو وقت کی قدر کریں. جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ جو ہے اسے بلند کرتا ہے. سستی چھوڑ کر محنت کرنے کی عادت ڈال لیں. محنت سے بالکل نہ گھبرائیں. محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے. آپ لوگ جو ہیں بہت خوش نصیب ہیں. آپ سب بچے جو ہیں بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا، دین سیکھنے کا جو ہے بہترین ماحول ملا ہے اس مکتب کی شکل میں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے آپ کے لیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کے نور سے ہم سب کو آراستہ فرمائے، ہم کو جو ہے علم نافع عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان بچوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے والدین کی قربانیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جو ہے ان کے اساتذہ کی محنت کو بارآور بنائے اور ان بچوں کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.